ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا. حضرات سامعین کرام، مسند احمد کی حدیث ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب آپ سے پوچھا گیا کہ ایمان کسے کہتے ہیں، مل ایمان، ایمان کیا ہے، ایمان کسے کہتے ہیں، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تجھے تیری نیکی خوشی پہنچانے لگے اور گناہ تکلیف پہنچانے لگے تو تم یہ سمجھنا کہ تم مومن ہو، یعنی نیکی کر کے خوشی محسوس ہو اور اگر کوئی لغزش ہو جائے، کوئی خطا سرزد ہو جائے تو اس پر رنج ہو، افسوس ہو، ملامت ہو، پشیمانی ہو. فرمایا جب تک یہ کیفیت برقرار ہے، یہ کیفیت باقی ہے ایک مومن کے اندر، ایمان والے کے اندر، فرمایا اس کا ایمان بھی اس وقت تک اس کے اندر موجود ہے. اور جب نیکی کرنے کے بعد خوشی محسوس نہ ہو اور کوئی خطا لغزش سرزد ہونے کے بعد تکلیف محسوس نہ ہو، فرمایا کہ پھر اس کا ایمان مردہ ہو چکا ہے، اس کا ایمان ختم ہو چکا ہے اور وہ بظاہر ایک چلتا پھرتا انسان نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں ایمان والوں میں وہ شامل نہیں ہے، وہ مردہ لوگوں کے اندر شامل ہے. کیونکہ اصل زندگی ایمان کی زندگی ہے، اور جو ایمان کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں ایمان والے، اللہ کی نظر میں وہی زندہ ہیں. اور جو دنیا میں مبتلا ہے، لہو العلم میں مبتلا ہے، دنیا کے عیش و آرام کے اندر مبتلا ہے، خواہشات کی تکمیل میں مبتلا ہے، تو اللہ کے نزدیک وہ زندوں میں نہیں ہے، وہ مردوں میں ہی ہے. کیونکہ حیوانات بھی، یہ جانور ہو، یہ پرندے ہو، جتنی بھی انسان اور جنات کے علاوہ مخلوقات ہیں، ان کا بھی یہی مقصد ہے کھانا، ان کا بھی ایک مقصد ہے پینا، سونا، زندگی گزارنا، ایک نسل کا سلسلہ چلنا، ان کی تعداد کا بڑھنا، یہ سب جگہ ہے. لیکن انسانوں میں اللہ تعالیٰ نے اور جنات کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ چیز اس کے ساتھ ساتھ رکھی ہے کہ وہ اپنے مولا کی بھی عبادت کرتا ہے. صرف مقصد کھانا نہیں ہے، صرف اس کا مقصد پینا نہیں ہے، صرف اس کا مقصد مکان کا بنانا نہیں ہے، صرف اس کا مقصد ملازمت کرنا نہیں ہے، بلکہ اس کا اصل مقصد جو ہوتا ہے وہ اپنے مولا کے لیے جینا ہوتا ہے، وہ اللہ کے لیے جینا ہوتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے جینا ہوتا ہے، اور اللہ کے حکم کے مطابق اپنا قدم اٹھانا ہوتا ہے. تو جو انسان اللہ کی فرما برداری سے دور ہے، ایمان سے دور ہے، تو وہ اس مخلوق سے اپنا موازنہ کر کے دیکھ لے کہ جو یہ تمام کام انجام دے رہے ہیں مگر نماز نہیں پڑھتے، وہ قرآن نہیں پڑھتے، وہ حلال اور حرام میں فرق نہیں کرتے، کیونکہ اللہ نے انہیں ان مکلفات سے دور رکھا ہے.
نماز انسان پر فرض کی ہے، جنات پر فرض کی ہے، کیونکہ انسان بھی حضور کے امتی ہیں اور جنات بھی حضور کے امتی ہیں۔ آج یہ ایمان کی جو حضور نے کسوٹی بتائی ہے کہ تمہیں جب تمہاری نیکی خوشی نہ پہنچائے اور تمہیں کوئی خطا ہو جائے، تم سے سرزد کوئی گناہ تمہارا تمہیں رنج نہ پہنچائے، تکلیف نہ پہنچائے، تو سمجھ لینا تمہارا ایمان مردہ ہو چکا ہے۔ آج اس پیمانے کے اوپر ہر انسان اپنے ایمان کو پہچان لے، موازنہ کر لے۔ ایک نماز قضا ہوتی ہے، دوسری نماز قضا ہوتی ہے، تیسری نماز قضا ہوتی ہے، دل پہ کوئی ملال ہوتا کسی کے؟ ارے ایک نمازی کو دیکھو، اس کی سفر کی حالت میں بھی یا مجبوری کی حالت میں بھی اگر نماز چھوٹ جائے تو اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ گویا کہ اس کے جسم کا کوئی حصہ اس سے جدا ہو چکا ہے، اس کے جسم کا کوئی عضو اس سے جدا ہو گیا ہے اور اسے قرار نہیں مل رہا ہے کیونکہ اس کی نماز نہیں ہوئی ہے۔ یہ ایک نمازی کی پہچان ہے، ایمان والے کی، کیونکہ اسے غم ہے، اس کی ایک نماز چھوٹی ہے، اسے غم ہے، افسوس ہے کہ میری ایک نماز چھوٹ گئی، نافرمانی ہو گئی مولا کی، اسے افسوس ہے، اسے تکلیف ہے، رنج ہے کہ میری نماز چھوٹی ہے، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، یہ بہت بڑی مجھ سے چوک ہوئی ہے، میرا مولا مجھ سے ناراض ہوگا۔ اور جب وہ نماز پڑھ لیتا ہے اسے خوشی ہوتی ہے، وقت پہ نماز ادا کرتا ہے اسے خوشی ہوتی ہے، اس کی خوشی وہ ہوتی ہے کہ دنیا کی ساری مسنتیں ایک طرف اور ایمان والے کے لیے اللہ کی عبادت کی خوشی ایک طرف، اسے اللہ کی عبادت کی خوشی قدر محسوس ہوتی ہے اور لطف اندوز کرتی ہے کہ دنیا کی تمام مسرتیں اس کے سامنے ہیٹ ہوتی ہیں، کیونکہ اس نے اللہ کی رضا کا تمغہ حاصل کیا ہے، اس نے اس کے حبیب کی رضا کا تمغہ حاصل کیا ہے۔ کسی کو انعام ملے، میڈل ملے، بہت خوش ہوتا ہے، بہت خوش ہوتا ہے، کوئی وزیر اعظم دے، وزیر اعلیٰ دے، حاکم وقت دے، یہ دنیاوی انعامات ہیں لیکن ان کا بھی مقام ہے، مگر وہ انعامات کہ جو اللہ ایمان والوں کو عطا کرے گا، جو روزے داروں کو عطا کرے گا، جو زکوٰۃ ادا کرنے والوں کو عطا کرے گا، جو حج ادا کرنے والوں کو عطا کرے گا، جو قرآن پڑھنے والوں کو عطا کرے گا اور جو نماز پڑھنے والوں کو عطا کرے گا، وہ ایسا انعام ہوگا کہ اس کو دینے والا حاکم بھی وہ ہوگا کہ جو سب سے بڑا حاکم ہے، وہ ایسا انعام ہوگا کہ اس سے بڑا کوئی انعام نہیں ہوگا۔ اتنا بڑا انعام ہوگا وہ نمازی کو ملے گا، روزے دار کو ملے گا، ایک زکوٰۃ ادا کرنے والے کو ملے گا، ایک حج ادا کرنے والے کو ملے گا، ایک قرآن کے پڑھنے والے کو ملے گا۔ کتنی بڑی عظمت ہے، اس کسوٹی کو دیکھیے، اس نے اپنے ایمان کو اس میں تولیے، موازنہ کریے کہ آج ہمارے دل پہ کیوں اثر نہیں ہو رہا ہے، ہم سے نافرمانی ہو رہی ہے۔ ایک ہوئی یہ نماز کے تعلق سے میں نے عرض کی، ایسے ہی غذا کے تعلق سے ہم کون سا لقمہ کھا رہے ہیں، حلال کھا رہے ہیں یا حرام کھا رہے ہیں، ہم کون سی ملازمت کر رہے ہیں، جائز کر رہے ہیں ناجائز کر رہے ہیں، ہم کون سی بات اپنی زبان سے ادا کر رہے ہیں، صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں۔ ایک ایک عمل پہ غور کریں، جو غلط ہو اس سے دل پہ اگر اثر نہ ہو تو سمجھ لیجئے ایمان مردہ ہے، جو صحیح عمل ہو اس سے دل پہ اگر خوشی محسوس نہ ہو تو سمجھ لیجئے کہ ایمان مردہ ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی مثال بیان فرما دی کہ تھوڑی سی بھی عقل ہے، شعور ہے، صلاحیت ہے تو انسان اپنے ایمان کی قوت کو پہچان سکتا ہے، اس کا ایمان کتنا قوی ہے۔
کتنا کمزور ہے وہ خود پہچان لے گا۔ وہ جب دیکھے گا اپنے سے بہتر کو کہ وہ نماز ادا کرتا ہے، خوشی اور مسرت کے ساتھ ہے، وہ عبادت کر رہا ہے، ایک اچھی قناعت کی زندگی گزار رہا ہے، بہت خوش ہے، پھر اپنے آپ کو دیکھ لے، اپنے آپ کو دیکھ لے، اس کو اندازہ ہو جائے گا کہ میرا ایمان کس درجے کا ہے اور اس کا ایمان کس درجے کا ہے۔ پروردگار عالم ہمیں وہ ایمان عطا فرمائے، وہ ایمانی طاقت عطا فرمائے، وہ ایمانی جذبہ عطا فرمائے کہ ہم جب عبادت کریں تو ہمیں خوشی محسوس ہو، ہم سے کوئی غلطی اگر خدا نہ خواستہ سرزد ہو تو ہمارے دل پہ ملال ہو، جب تک اس کی معافی اپنے مولا سے نہ مانگ لیں اس وقت دل کو سکون نہ ملے۔ اس کا تدارک کریں، اس کی معافی تلافی کریں، جب تک اللہ کے دربار سے دل قدرتی طور پر مطمئن نہ ہو جائے اس وقت تک معافی کا سلسلہ رکھیں اور اپنے آپ کو اللہ کے دربار میں سرخرو کرانے کی کوشش کریں، انشاءاللہ کرم ہوگا۔ بھائی کوشش کریں کہ اپنے ایمان کو ایسا مضبوط بنائیں اور اس کسوٹی سے اپنے ایمان کی پہچان کریں اور نمازوں کی طرف زیادہ سے زیادہ بڑھیں۔ دیکھیے کوئی بہانہ نہیں چلے گا، کوئی حیلہ اللہ کے دربار میں نہیں چلے گا۔ کوئی شخص یہ کہے مجھے فلاں عذر تھا، مجھے فلاں عذر تھا، اللہ کے یہاں ہر بات کا جواب ہے۔ وَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ، اللہ کی دلیل سب سے بڑی دلیل ہے، اللہ کے پاس سب سے بڑی حجت ہے۔ ہم اپنے روزمرہ کے کاموں کے لیے 24 گھنٹے میں کتنا وقت گزارتے ہیں، اللہ کے لیے نہیں نکال سکتے۔ اور یہ چیز لاک ڈاؤن نے بھی بتا دی، جو 5 منٹ کے لیے 10 منٹ کے لیے اپنے کاروبار کو نہیں چھوڑنا چاہتے تھے، ان کی مہینوں کے حساب سے دکانیں بند رہی، کاروبار بند رہے، فیکٹریاں بند رہی، سب کچھ بند رہا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے اوپر یہ عذاب الہی تھا کہ دیکھو تم اللہ کے لیے نہیں چھوڑ سکتے اپنے کاروبار کو 10 منٹ کے لیے، اللہ کے لیے تم نہیں چھوڑ کر مسجد میں آ سکتے اپنے کاروبار کو، تو دیکھو یہ عذاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ دکھا رہا ہے آج اپنے عمل کو لے کر چلتے کہ ہر چیز کو وقت پہ ادا کرتے، نمازوں کا نظام قائم رکھتے تو یہ عذاب بھی نہیں ہوگا۔ یہ صرف عذاب ہماری بدعملی کی وجہ سے ہے۔ اپنے عمل کو سنبھال لیے، کچھ گلے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی شکوہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کسی سے، بس اپنے عمل کو سنبھال لیجیے، انشاءاللہ یہ عذاب ٹل جائے گا۔ یہ بات ایمان کے ساتھ کہی جا رہی ہے، یہ بات پورے یقین کے ساتھ کہی جا رہی ہے۔ انشاءاللہ اپنے عمل کو سنبھال لیجیے، یہ عذاب ٹل جائے گا۔ پوری دنیا کا نظام سنبھلے گا، مسلمان سنبھل جائے گا۔ مسلمان اپنے عمل کو سنبھال لیں، انشاءاللہ پورا نظام سنبھلے گا، پوری دنیا سنبھلے گی۔ اللہ تبارک و تعالی میرے